اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جن کے یہاں ایک آدمی شہید ہو گیا تو 16 اس کی جگہ پر پیدا ہو گئے۔ امریکہ کے ذلیل ہونے کے بعد 2 سپر طاقتیں اور خالی ہاتھ ملا کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر چیختے چلاتے ساتھی کہ چیختے چلاتے ہم ناکام ہیں، ہر جگہ بھی ناکام ہیں۔ تم ناکام کہاں ہو؟ ڈنڈا تو تم نے ان کو کیا ہے، سمجھے؟ ہمارے نبی کو مکے سے نکالا گیا مدینے میں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے مدینہ بھی لے لیا، ہم نے مکہ بھی لے لیا، ہم نے دبئی بھی لے لیا، ہم نے قطر بھی لے لیا، ہم نے سعودیہ بھی لے لیا، ہم نے پاکستان بھی لے لیا، سندھ بھی لے لیا، افغانستان بھی لے لیا، ہندوستان بھی لے لیا، بنگلہ دیش لیا، برما بھی لیا، اور ہم بڑھ رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تم دیکھ نہیں رہے ہو کافروں کو ادھر دھکا دے رہا ہوں، آہستہ 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 زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پٹھان پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے؟ پتہ کرو افغانستان والوں سے۔ جن کے یہاں ایک آدمی شہید ہو گیا تو 16 اس کی جگہ پر پیدا ہو گئے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تم نے لوگوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تم نے ان کو ذلیل کر کے چھوڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اس لیے فرانس کے بادشاہ نے یہ کہا کہ دھڑا دھڑ لوگ فرانس میں مسلمان ہو رہے ہیں، اگر یہ رفتار رہا، یہ تعداد رہی، تو مجھے صدر کو یہ اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ میں بھی اسلام قبول کروں گا۔ یہ فرانس کے اس نے دی۔ روز بروز اسلام پھیل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھے؟ اسلام پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ سرکاری بھیڑ اور بکریاں وہ جا کر کے انگریز کو اپنا خالق سمجھتے۔ اس کے بعد جیسے نبی کے معجزہ کو دیکھ کر کے کہ سورج کے 2 ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی کوئی نہ مانے، اس کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، سمجھے؟ امریکہ کے ذلیل ہونے کے بعد 2 سپر طاقتیں اور خالی ہاتھ ملا کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، جوتے کے قابل اس کو منہ میں اٹھا کر کے جوتے مارو۔ اس کے بعد کون سا خدا رہا؟ تیسرا تو کوئی خدا نہیں ہے۔ کائنات کے اس وقت جو ظاہر بین لوگ ہیں، جن کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا والا ابصار میں غشاوۃ، ظاہر بین لوگ، ان کے 2 خدا ہے جو کائنات کو چلانے والے، روس اور امریکہ، اور ان کے خداؤں کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں؟ مٹی ان کی پلیت ہو گئی۔ دابہم کداب آل فرعون، بولو دابہم کداب آل فرعون، ان کا حال بھی وہی فرعونیوں کا، اور والذین مضوا من قبلہم، مضوا ثبتوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے۔ بعد میں کافروں کا حشر وہی ہوگا۔ کافر کے لیے کامیابی نہیں، مومن کے لیے ناکامی نہیں، بولو کافر کے لیے کامیابی نہیں، مومن کے لیے ناکامی نہیں۔ لیکن ہر چیز کا مقتضا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں لگایا ہے، یہ زبردست قسم کے ایئر کنڈیشن ہے، کمرے کو ٹھنڈا کرے گا، لیکن اس کی شرائط ہے۔ شرائط کیا ہے؟ کھڑکیاں کھلی ہوئی نہ ہو، دروازے کھلی ہوئی نہ ہو، بجلی صحیح چلے، اس کو صحیح پاور پہنچے، تو پھر ایئر کنڈیشن کمرے کو ٹھنڈا کرے گا۔ دبا دب چلا رہے لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ کمرے میں سوراخ ہے، دروازے کھلے ہوئے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے، سمجھ رہی میں؟ مومن ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم میں سوراخ بہت ہے۔ نماز رہ گئی ہے، روزہ رہ گیا، حلال خوری رہ گئی، ایمان کے تقاضے، ہمارے بہت سے سوراخ ہیں مولوی صاحب۔ مسئلہ سمجھ میں ہے؟ یہ ہے جی، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ زہر اپنا اثر ظاہر کرے گا لیکن کوئی تریاک اس میں نہ ہو، تریاک ہو تو زہر اپنا اثر ظاہر نہیں کرے گا۔ گولی اپنا اثر ظاہر کرے گی لیکن بلٹ پروف اگر گاڑی ہو، بلٹ پروف، تو پھر وہاں گولی کا اثر ظاہر نہیں ہوگا، سمجھے؟ نام ایمان کا ہے اور ڈھانچہ سارا باقی عملیات کا ڈھانچہ کافر کا ہے، تو پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ سارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو۔ کافر کبھی کامیاب نہیں رہا، مومن بشرطے کہ ایمان پر چلاؤ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اب اس کی مثالیں سنو۔ فرمایا کہ تم 313 تھے اور کافر 900 سے بھی زیادہ تھے۔ آپ ایک گناہ ہے اور وہ تگنا ہے، آپ ایک گناہ ہے اور وہ تگنے ہیں۔ تگنا اور چگنا اتنی تعدادوں کی بڑی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اس وقت آپ ایمان کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے توجہ دی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی لشکر آپ کو دگنا نظر آ رہی تھی، ان کی فوج دگنا سے گنا آپ کو نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے آپ،
سمجھے، متوجہ ہو گئے، نبی کی بات آپ نے مان لی، آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور احد کے اندر ظاہری شکست ہو گئی۔ ظاہری شکست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا میرے بھائی، ظاہری شکست ہماری ہو گئی، ورنہ جو صحابہ شہید ہو گئے 70 کے لگ بھگ، احد کے اندر اللہ آپ کو لے جائے، احد پہاڑ کے دامن میں ان کی قبریں ہیں، جا کر کے دیکھ لو، وہ جو شہید ہو گئے ان کو ناکام کوئی نہیں کہتا، کبھی مومن ناکام نہیں ہوتا۔ قل هل تربصون بنا لا تربصوا بنا، اے کافرو ہمارے لیے انتظار نہ کرو مگر الا احد الحسن، یعنی دو خوبیوں میں سے ایک خوبی کا، یا ہم تمہیں ماریں گے غازی، یا ہم تمہارے ہاتھ سے شہید ہو جائیں گے شہید۔ شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی اللہ راضی۔ خربوزہ اور تربوزہ کو چھری کے نیچے رکھو تب بھی وہ کٹیں گے، اوپر رکھو تب بھی۔ خربوزہ کے لیے کامیابی نہیں ہے، چھری کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ بولو، خربوزہ اوپر بھی ہو یا نیچے بھی ہو، کٹنا اسی کو ہے جنے دا پتر ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا، دنیا کا بغیرت ہوگا لیکن وہ یہ کہے کہ ہم ناکام ہو گئے، ناکام نہیں ہوتا۔ پھر چیختے چلاتے ساتھی کہ چیختے چلاتے ہم ناکام ہیں، ہر جگہ بھی ناکام ہیں۔ تم ناکام کہاں ہو؟ ڈنڈا تو تم نے ان کو کیا ہے، سمجھے؟ ہمارے نبی کو مکے سے نکالا گیا مدینے میں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے مدینہ بھی لے لیا، ہم نے مکہ بھی لے لیا، ہم نے دبئی بھی لے لیا، ہم نے قطر بھی لے لیا، ہم نے سعودیہ بھی لے لیا، ہم نے پاکستان بھی لے لیا، سندھ بھی لے لیا، افغانستان بھی لے لیا، ہندوستان بھی لے لیا، بنگلہ دیش لیا، برما بھی لیا، اور ہم بڑھ رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تم دیکھ نہیں رہے ہو کافروں کو ادھر دھکا دے رہا ہوں، آہستہ 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 زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سمجھے؟ پٹھان پہلے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے؟ پتہ کرو افغانستان والوں سے، جن کے ایک آدمی شہید ہو گیا تو 16 اس کی جگہ پر پیدا ہو گئے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تم نے لوگوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تم نے ان کو ذلیل کر کے چھوڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اس لیے فرانس کے بادشاہ نے یہ کہا کہ دھڑا دھڑ لوگ فرانس میں مسلمان ہو رہے ہیں، اگر یہ رفتار رہا، یہ تعداد رہی، تو مجھے صدر کو یہ اس بات کا کبھی اندیشہ ہے کہ میں بھی اسلام قبول کروں گا۔ یہ فرانس کے اس نے دی، روز بروز اسلام پھیر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھے؟ واللہ شدید العقاب، اللہ کی ذات سخت گرفت کرنے والی اس کی ذات ہے، کبھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کافروں سے کہہ دے قل للذین کفروا ستغلبون، اے کافروں یقین اس دنیا کے اندر تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، قیامت کے دن تمہیں جہنم میں جمع سمیٹ کر کے جمع کیا جائے گا، وبئس المہاد جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، کوئی ایئر کنڈیشن کی جگہ نہیں ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون، یعنی کفرکم یجعلکم مغلوبا، کفر یہ کہ یہ علت ہے تمہاری مغلوبیت کے لیے، ہمارے لیے ایمان کامل ہماری غالب ہونے کے لیے علت ہے جنہ دا پتریا۔ اس لیے شرط کو ساتھی پورا کر لو پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کو الزام دے دو۔ قل للذین کفروا